وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ. قوف کو آپ نے موٹا کرنا ہے، یہاں پہ یا کو آپ نے زیادہ کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی حرکات بھی ہے اور مد بھی ہے. ٹھیک ہے، حمزہ کو بھی ہم تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی حرکات ہے. اب اس کی ڈیٹیل، کھڑی حرکات کی ڈیٹیل، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کھڑی حرکات والے اس لیسن میں مل جائے گی، سبق میں مل جائے گی، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. قوف کو آپ نے موٹا کرنا ہے، حرفوں کو آپ نے کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو حروف مفردات میں مل جائے گی. ٹھیک ہے، انت وزوجک الجنۃ، انت وزوجک الجنۃ. دیکھیے ان پہ یہاں پہ آپ نے اخفا کرنا ہے، جن پہ آپ نے غنہ کرنا ہے. غنہ کی آواز کو ناک میں سے نکالا جاتا ہے اور اخفا کی آواز کو ناک میں چھپایا جاتا ہے. غنہ اخفا کا جو سبق ہے اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل اس کی مل جائے گی، غنہ اخفا آپ نے کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، حَيْثُ شِئْتُمَا. ہا کو آپ نے حلق میں سے نکالنا ہے، شین کو آپ نے یہاں پہ جھٹکا دینا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہیں بھی اگر حمزہ ساکن ہو رہا ہو آپ نے حرف کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ساکن کیسے ہے، اس کے اوپر جزم ہے، آپ نے دیکھنا ہے حمزہ کے اوپر جزم آ رہی ہو تو آپ حرف کو جھٹکا دیں گے. ٹھیک ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ. دیکھیے قوف پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ کس طریقے سے کہ آپ نے حرف کو ہلانا ہے. آپ نے 5 حرفوں پر قلقلہ کرنا ہے، قوف، طا، با، جیم، دال. اگر یہ 5 حرف کہیں آ رہے ہوں اور یہ ساکن ہو رہے ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ساکن کہتے ہیں کسی حرف کے اوپر جزم کا آ جانا. اگر یہ 5 حرف کہیں ساکن ہو رہے ہوں پھر آپ قلقلہ کریں گے، یا یہ حرف آیت کے درمیان میں، جیسے یہاں پہ سین ہے، یہاں پہ سین ہے تو یہاں پہ وقف ہے. ٹھیک ہے، اب وقف کس کا ہے، طا کا. آپ نے دیکھنا ہے کہ آیت کے درمیان میں کہیں بھی وقف ہو رہا ہو اور آخری جو حرف ہو وہ ان 5 حرفوں میں سے کوئی ایک ہو تب آپ نے قلقلہ کرنا ہے. یا یہ والا حرف آیت کے جہاں پہ مطلب آیت ختم ہو رہی ہو، جیسے یہاں پہ آخری حرف نون کا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ ان 5 حرفوں میں سے اگر کوئی ایک حرف ہوگا پھر آپ قلقلہ کریں گے. ان 3 صورتوں میں ان 5 حرفوں پر قلقلہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ قلقلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. دیکھیے آپ نے دیکھنا ہے واو ساکن کہیں ہو رہا ہو، ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو، مطلب واو ساکن سے پہلے کسی حرف کے اوپر پیش ہو، آپ نے اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ واو مدہ ہے. اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے یا ساکن کہیں ہو رہا ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، کوئی بھی حرف ہو اس کے نیچے زیر ہو، تب آپ نے اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے کیونکہ یہ یا مدہ ہے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بارے میں نے آپ کو جو حرکات کا اور حرکات کا اور حروف مدہ کا جو لیسن سمجھایا تھا، سبق سمجھایا تھا، اس کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں نے ڈیٹیل میں سمجھایا ہے، وہ سبق آپ دیکھ لیجیے گا، آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا آپ نے کس طریقے سے حرفوں کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.